بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کون سے جانور اور پرندے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، کن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کن کا نہیں کھایا جا سکتا۔ ایسے جانور اور پرندے جن کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا یا حدیث پاک میں آ گیا تو وہ تو نص قطعی سے حرام ہو گئے، اور پھر فقہا نے اس کی کچھ تعریف مقرر کی کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو کہ حرام ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ایک فارمولہ اخذ کیا کہ ایسے درندے، نکیلے دانتوں والے، ایسے چیرنے پھاڑنے والے جانور کہ جو دانتوں کے ساتھ اور پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، اور پرندے ایسے کہ جو ناخنوں والے ہیں، پنجوں والے ہیں، اور شکار کس سے کرتے ہیں؟ پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ حرام ہیں۔ اور چیرنے پھاڑنے والوں میں کتا ہے، نکیلے دانتوں والا، اور دانتوں کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اس میں لومڑی بھی حرام ہے، شیر، چیتا، یہ سارے جانور جو ہیں وہ حرام ہیں، کیونکہ یہ کچلیوں والے جانور ہیں تو یہ حرام ہیں۔ اور وہ پرندے جو کہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان میں کوّا، چیل ہے، باز ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں جو کہ ایسے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اب جو مرغی ہے، بطخ ہے، وہ اپنے پنجے سے نہیں شکار کرے گی۔ مرغی، بطخ جو ہے وہ چونچ کے ساتھ کرے گی، اور ایسے ہی چڑیا ہے، اس نے کسی اڑتے ہوئے پروانے کو پکڑنا ہو تو پنجے میں نہیں لے گی، چونچ میں لے گی۔ کوّا ہے، وہ پنجے سے شکار کرے گا۔ چیل ہے، باز ہے، وہ پنجے سے شکار کرے گا۔ تو وہ سارے کے سارے پرندے جو کہ پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، پنجوں کے ساتھ کھاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے حرام ہیں، ان کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ قرآن پاک میں کچھ ایسے حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، پگ کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی وہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور۔ اب اس کو کچھ لوگ جو ہے دلیل بنا کے کہتے ہیں وما احل لغیر اللہ، احل، حلل کا مطلب ہوتا ہے شور کرنا، پکارنا، بولنا۔ یہ حلال کو حلال اس لیے کہتے ہیں، چاند ہے نا، چاند پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ نکلتا ہے شور برپا ہو جاتا ہے، چاند نکل گیا، اسی لیے اس کو حلال کہتے ہیں۔ حلہ اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بولتا بندہ کب ہے؟ جب اس کو ذبح کرتا ہے۔ تو وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت کسی غیر کو پکارا جائے اللہ کے علاوہ، تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ کی تفسیر کچھ لوگ بیان کرتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں، غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حرام ہیں، معاذ اللہ۔ یہ غلط تفسیر ہے۔ قربانی میں نے کرنی اپنے نام کی، تو میں کیا کہوں گا یہ کس کی قربانی ہے؟ یہ میری قربانی ہے۔ اور یہ کس کی ہے؟ یہ میرے باپ کی قربانی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ میرے بھائی کی قربانی ہے۔ یہ جانور جا رہے ہیں، ہاں جی جانور لے، ہاں جی وہ آصف صاحب بھی لے آئے، حامد صاحب بھی لے آئے اپنا جانور، وہ بھی لے آئے ہیں، یہ تو اپنے اپنے جانور لے کے آئے ہیں، تو قربانی تو ہم اپنے نام کی دے رہے ہیں۔ عقیقہ کرنا ہے، کس بچے کے نام کا عقیقہ کرنا ہے؟ جی یہ عمر کا عقیقہ کرنا ہے، ہم نے بچے کا نام لے لیتے ہیں، جی اس کا عقیقہ کرنا ہے، جی اس کے لیے جانور لے آئے۔ ہاں، تو حدیث پاک میں آتا ہے بچے کے نام کے 2 جانور کرو، بچے کے نام کے 2 جانور کرو، بچی کے نام کا 1 جانور کرو، تو پھر وہ سارے حرام ہو گئے؟ ایسے حرام نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے جو ہے
غوث اعظم کی نیاز دلوائی ہے تو کہتے ہیں جی نام غوث اعظم کا آ گیا، اس طرح تو پھر ہمارا نام آ گیا۔ اب میری چیز ہے، میرے پیسے میرے اوپر حرام ہو گئے، میرا موبائل میرے اوپر حرام، میرا گھر میرے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی پہ بھی میرا نام آتا ہے، کس کی زوجہ ہے جی؟ میری زوجہ ہے۔ یہ غلط تفسیر ہے، اور یہ ایک جو ہے جاہلانہ تفسیر ہم کہیں گے، یہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر نہیں ہے۔ صحیح تفسیر یہ ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر میں قربانی اپنے باپ کے نام کی کرنے لگا ہوں تو وہاں ذبح کرتے وقت میں باپ کا نام لوں گا، اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ بسم یا تقدیر کہہ دیا، میں نے اپنے باپ کا نام لے لیا تو وہ تو حرام ہو گیا، کیونکہ ذبح کرتے وقت جو ہے میں نے غیر اللہ کا نام لے لیا۔ اگر ذبح کرتے وقت ہم نے غوث اعظم کا نام لے لیا تو تب جانور حرام ہوگا، کیونکہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں گے تو تب تو حلال ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، وہ حلال ہے، جدھر مرضی دیں، جس مرضی آستانے میں بیچ دیں، جس مرضی کے گھر میں بیچ دیں، تو جب ذبح کرتے وقت ہم اللہ کا نام لیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ حلال ہے، اور جس چیز پہ کسی کا نام آ جائے وہ حرام نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے نام کا ہم صدقہ دے رہے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کنواں کھدوایا، عرض کی یا رسول اللہ میں میری ماں فوت ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ آخری کام کرتی نا نیک عمل تو وہ صدقہ کرتی، تو میں کیا کروں؟ میں ان کے نام پہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر دو۔ آپ نے کنواں کھدوا کے نا اس کے اوپر لکھوا دیا کہ یہ کنواں کس کا ہے؟ ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے سعد کی ماں کو ہے۔ تو نام کس کا آ گیا؟ حضرت سعد کی والدہ محترمہ کا۔ تو صحابی کا عمل تو بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کا نام آ جائے تو اس سے پانی پینا حرام نہیں ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کے نام کی سبیل کہتے ہیں جی وہ غیر اللہ کا نام آ گیا، سبیل لگا دی امام حسین کی، معاذ اللہ حرام ہے۔ یہ ایک بغض ہے، بغض اہل بیت ہے۔ ویسے اس میں کوئی ان کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے کسی کی کہ غیر اللہ کا نام آ جائے۔ تو غیر اللہ کا نام کب آئے؟ جب اس کو ذبح کریں۔ اس طرح تو ہر چیز حرام ہو جائے گی، میرے کپڑے، میری یہ، میرا کھانا، وہ ایسے نہیں ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ جب ذبح کریں تو اس وقت جو ہے غیر اللہ کا نام جو ہے وہ لیں، یا پھر بتوں کے نام پہ چڑھاوے تو وہ تو حرام ہے نا، کیونکہ اس میں ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ تو جب ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت کس کا نام لیں؟ اللہ کا نام لیں، تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ تو یہاں جو ہے وما اوہل لغیر اللہ بھی، اس کی تفسیر میں نے آپ کو گوش گزار دی۔ والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کو گلا دبا کے مار دیا گیا ہو، خون نہیں بہا، گلا دبایا مر گیا، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور جسے ضرب لگا کے مارا ہے، کہ اس کی کمر پہ کچھ مار دیا ہے تو اس کو ضرب لگا کے مار کے مار دیا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، وہ جانور جس کو پہاڑ سے پھینک دیا، جو اونچی جگہ سے پھینکا اور وہ مر گیا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والنطیحۃ، اور جس کو کوئی جانور سینگ مار دے اور وہ مر جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جس کو کوئی درندہ کھائے اور اس کا باقی ماندہ جو ہوتا ہے، جو اس نے کھایا، شیر نے کسی ہرن کا شکار کیا، آدھا کھا لیا آدھا پڑا ہوا ہے، تو کیا کوئی کھا سکتا؟ نہیں کھا سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وہ درندے کا جھوٹا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، الا یہ کہ تم پاک کر لو، یعنی درندے نے اس کو زخمی کیا تھا، ابھی جان تھی، تو آپ نے پاک کیسے کیا؟ اس کو ذبح کر دیا، اس کی جو ہے وہ 3 رگیں کٹ گئیں یا 2.5 کٹ گئیں، 4 رگیں ہوتی ہیں تو زیادہ کٹ جائیں، 3 رگیں کٹ گئی ہیں، اب خون اس کا نکل گیا ہے، اب وہ جو ہے آپ کے اوپر حلال ہے۔ یا پھر وہ شکاری جانور جس کو آپ نے سدھارا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، کتا رکھا کسی نے شکاری اور اسے سکھایا ہوا ہے، شکاری ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور وہ جاتا ہے، جب چھوڑا ہے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب اس نے پکڑنا ہے، جو سکھایا ہوا جانور ہوتا ہے نا شکاری، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خون نکالتا ہے، اسے سکھایا اس طرح جاتا ہے۔ اس نے اگر کسی خرگوش کو پکڑا ہے یا اس نے کسی ہرن کو پکڑا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے دانت مار کے تو خون جاری کر دینا ہے، اب خون بہہ جائے گا، وہ اب مالک کے پاس لے کے آ رہا ہے، تو کبھی تو ہوتا ہے
کہ ابھی وہ جانور زندہ ہی ہوتا ہے تو مالک جلدی سے اس کو ذبح کر لیتا ہے، یہ تو بدرجہ اولا جو حلال ہو گیا۔ اب جو ہے آتے آتے وہ جانور جو ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، لیکن جو آپ نے کتے کو بھیجا یا شکاری جانور کوئی پالا تھا اس کو بھیجا اور اس نے اس کا خون نکال دیا، کیونکہ اس کو سکھایا ایسے جاتا ہے وہ خون نکال لیتا ہے، خون نکال دیا، اب وہ آتے آتے جو ہے اس کی جان نکل بھی گئی ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ حدیث پاک جامع ترمذی میں آتا ہے کہ اس سکھائے ہوئے جانور، شکاری جانور کا شکار بھی آپ کے اوپر حلال ہے جس کو آپ نے سکھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد تعلیم آ جاتی ہے، اسے پتہ ہے میں نے کیسے لے کے آنا ہے۔ اب اگر خون نہیں نکلا، اگر آپ شکار کر رہے ہیں اور آپ کے پاس تیر ہے یا آپ کے پاس گن ہے، تو آپ جنگلوں میں شکار کرنے کے لیے نکلے، ویسے جانور ہاتھ میں نہیں آتا، آپ تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے فائر کریں گے، اسے لگ جائے گا، تو اگر ذبح کرتے کرتے نہیں بھی پہنچا جاتا آپ نے وہ تکبیر پڑھ دی تھی فائر کرتے ہوئے، ذبح کرتے کرتے نہیں پہنچا جاتا، اب وہ جانور چونکہ اس کا خون نکل گیا آپ کے لیے حلال ہوگا۔ ایسے ہی اڑتا ہوا پرندہ، اس کو تیر مار دیا، فائر کر دیا، اگر پہنچا نہیں بھی جاتا نا آپ کے پاس تو وہ جو ہے حلال ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زہریلی چیز پھینکتے ہیں جس سے جانور جو ہے بے ہوش ہوتے ہیں، وہ دانہ پھینک دیا زہریلا اور اس میں بے ہوش ہوتے ہیں، وہ اس کو کیا کرتے ہیں، چھری پھیر دیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں، تو وہ بھی حلال ہے۔ ہاں اگر کوئی مر گیا، دانہ پھینکا اور اس پہ اگر کسی نے کہا کہ میں اس پہ تکبیر پڑھ لیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں، کوئی مر گیا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اگر زندہ کو پکڑ لیا، بے ہوش تھا، ذبح کیا، اب اس کی جان نکل رہی، تڑپڑا ہے، ہلتا ہے، تو جان تھی اس میں تو وہ حلال ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے، دانہ پھینکا ہے۔ خون اگر نکلتا ہے، ذبح کرنے کا موقع نہیں بھی ملتا، خون نکل جاتا ہے تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس میں حکمت پتہ کیا ہے کہ اگر خون اندر رہ جاتا ہے وہ خون زہر بن جاتا ہے، اگر اس کا گوشت کھائیں گے جس کا اندر ہی خون رہ گیا تھا اس کا گوشت کھائیں گے تو وہ صحت کو نقصان دے گا، اگر خون اس کا جاری ہو گیا ہے اب وہ گوشت کھائیں گے تو وہ صحت کو نقصان نہیں دے گا۔ تو اس میں حکمت ہے کہ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ جانور جو اس طرح مر جاتے ہیں کہ جس کا گلا دبا دیا گیا، جس کو ضربیں لگا کے مار دیا گیا ہو، اور جس کو جو ہے وہ کسی دوسرے درندے نے مارا ہے، تو اس کا آپ گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ نص قطعی میں خالق کائنات نے فرما دیا۔ اور خنزیر کے گوشت سے بھی منع کر دیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کیوں حرام کیا ہے، اس کی تفسیر میں آتا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ جس چیز کو کھاتا ہے، جس جانور کا گوشت کھاتا ہے، اس کی تاثیر بھی آتی ہے۔ ہم بڑے سست ہو گئے ہیں نا آج کل، کہتے ہیں بڑی مسالہ دیتے ہیں، ہمارے بھی بڑے دیتے ہیں جی، ہم بڑے چست ہوتے تھے، آپ سوئے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے، ہم مرغی کھاتے ہیں، اور مرغی بیچاری خود ہلا نہیں جاتا، جب ہم نے اسے کھانا ہے تو ہم نے سستی تو پڑنی ہے نا، اسے چلا نہیں جاتا بیچاری سے۔ دیسی چوزا اس کو پکڑا نہیں جاتا، ہم اسے پکڑ سکتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ادھر سے گھیرا ڈالتا، دوسرا ادھر سے ڈالتا ہے، پھر بھی وہ ایسے اڑتا ہے، ہمارے سروں سے نکل جاتا ہے، ٹانگوں سے نکل جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ دیسی چوزا ہے۔ اگر دیسی پٹھے کھائیں گے ہم تو طاقت تو آئے گی نا، دیسی چیزوں کی طاقت اس کی علیحدہ ہے۔ تو یہ جو ہم مرغی کھاتے ہیں، اب یہ خود بڑی سست ہوتی ہے، اس کو کھانے سے اس لیے سست، یعنی جو بندہ چیز کھاتا ہے اس کی تاثیر آتی ہے جسم میں۔ اب خنزیر کی بات میں کر رہا تھا، میرے رب نے خنزیر کو حرام کی، اس میں حکمت یہ ہے، خنزیر بہت غلیظ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ نر کے ساتھ جو ہے بدفعلی کرتا ہے، دوسرا یہ غلاظت کھا جاتا ہے، گوبر کیا غلاظت گندگی کھا جاتا ہے، اور تیسرا جو اتنا بے حیا ہوتا ہے، اور یہ ریسرچ نے بھی ثابت کیا، آپ بھی مشاہدہ کر لیں، یہ اہل مغرب جو ہے وہ خنزیر کھاتے ہیں، کتنے بے حیا ہیں، وہ حرام حلال میں تمیز بھی نہیں کرتے، ماں بہن میں بھی تمیز نہیں کرتے، بڑے بے حیا ہیں، اور اس میں اور وہ جو ہے وہ نر مادہ میں بھی تمیز نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کھاتے ہیں خنزیر کا گوشت۔ اور تیسری میں اس کی جو ہے وہ غلاظت یہ بتا رہا تھا کہ یہ اتنا بے حیا ہوتا ہے کہ جب ایک مادہ کے ساتھ بدفعلی کرنی ہو انہوں نے تو وہ لائن بنا لیتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ کتا بھی ایسا کام نہیں کرتا، وہ بھی اتنا حیا والا ہوتا ہے کہ دوسرا آئے نہ مادہ کے پاس تو وہ اسے پڑتا ہے، اسے قریب نہیں آنے دیتا، اس میں بھی حیا ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا بے حیا ہوتا ہے، یہ اپنی باری کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو یہ بے حیائی وہ جو لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے، کہ ایک جو ہے وہ شخص کی بیوی ہوتی ہے
اور دوسرے کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اس کا بوائے فرینڈ جو ہے اس کے ہسبینڈ کے سامنے اسے ملنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بے حیائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بے حیا جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ میرے رب نے مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں حرام کر دی اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ پاک بھی رہے، اس کی سوچ بھی پاک رہے، وہ جو ہے وہ چیرنے پھاڑنے والا درندہ جو ہوتا ہے اس کا گوشت نہ کھائے، تاکہ اس کے اندر درندگی بھی نہ آئے۔ اس کے اندر کیا آئے؟ اس کے اندر درندگی نہ آئے، وہ رحم دل ہو، کیونکہ میرا رب جو ہے خود رحیم ہے اور رحم کرنے والے کو میرا رب جو ہے پسند کرتا ہے۔ جو درندوں کا گوشت کھائے گا اس کے اندر درندگی آئے گی، پھر وہ آدم خور بنے گا کیونکہ اس نے درندے کا گوشت کھایا ہوگا۔ تو جو جس چیز کا گوشت کھاتا ہے اس کی تاثیر اس میں آ جاتی ہے، اس لیے خالق کائنات نے ایسے درندے جو ہیں چیرنے پھاڑنے والے ہیں ان کا گوشت جو ہے، اور بے حیا جو جانور ہے ان کا گوشت جو ہے وہ بھی منع کر دیا۔ اب جو گدھا ہے، گدھا چیرنے پھاڑنے والا بھی نہیں ہے اور گدھے کے وہ پنجے بھی نہیں ہے، کچلیوں والا بھی نہیں ہے۔ اب گدھے کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ خیبر کے دن، اس سے پہلے حلال ہوتا تھا، خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ گدھے کا گوشت نہیں کھانا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ گدھے میں عقل نہیں ہوتی، سینس نہیں ہوتی، کوئی اور نہ کوئی بات نہ مانے، بار بار سمجھائے اسے سمجھ نہ آئے، کہتے تم تو ہے ہی کھوتا ہے، گدھا ہے، یعنی ایسے کہتے ہیں نا کھوتے ذہن والا، کہ اسے بات ہی نہیں کوئی سمجھ میں آتی، پڑھا کے تھک نہیں ہو، ٹیچر بھی پڑھا کے تھک جاتا ہے، کہتے ہے ہی کھوتا۔ تو جب وہ گدھا جسے سینس نہیں ہے اس کا ہم گوشت کھائیں گے، ہماری تو عقل جائے گی نا۔ تو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ ہماری بھلائی کے لیے یہ چیزیں چنی ہے کہ یہ کھاؤ، اس سے کیا ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اب گھوڑا جو ہے، گھوڑا وہ بے وقوف تو نہیں ہوتا، لیکن ابتدا میں اس کا گوشت کھانے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا سواری کے طور پر۔ تو اب گھوڑے کے گوشت میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اب کھا سکتے ہیں کیونکہ اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی، حاجت نہیں رہی، تو اب جو ہے گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جو علت تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور فتویٰ بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، عقل مانے نا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ تھا کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن آخری عمر میں آپ نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا اور اس کی ممانت کو آپ نے ختم کر دیا تھا، کہا تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا آخری جو ہے فتویٰ، یہ تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، کراہت ہے، پہلے حرام کیا گیا تھا اس لیے وہ کراہت ہے۔ کئی صحابہ جو ہے اس میں کہتے تھے کھا سکتے ہیں، کئی جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، پھر وہ کراہت آج بھی آ رہی ہے، تو کراہت ہے، اس لیے کراہت کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کھاتے کہ ہمارا دل نہیں مانتا۔ اگر کوئی کھا لے گا حرام نہیں ہے، ہم یہ نہیں فتویٰ لگائیں گے کہ اس نے حرام گوشت کھا لیا ہے۔ تو اب اس کی جو گوشت جن کا کھایا جاتا ہے اور جن کا نہیں کھایا جاتا وہ میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے، اور یہ بھی حکمت بیان کر دی ہے کہ کیوں ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے شریعت نے۔ اگر خون نہیں بہے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، خون کا بہنا شرط ہے۔ وہ جو شکاری جانور لے کے آئے، سوال یہ ہے کہ کوئی شکاری جانور ہے، چھوڑا ہے اسے، تو وہ مار کے تو لے آتا ہے، خون نہیں بہتا، تو وہ جانور حلال نہیں، خون کا بہنا شرط ہے، خون بہے گا تو حلال ہوگا۔ ویسے اکثر جو شکاری جانور ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، وہ خون بہا دیتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے، جانور ہے نا، کبھی ویسے بھی آ سکتا ہے، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یہ اچھا سوال ہے، پانی والے جانوروں کی وضاحت کریں۔ تو پانی میں جو جانور رہتے ہیں، جو پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں رہتے ہیں، پانی سے جدا کیا جائے تو مر جاتے ہیں، بس وہ جانور حلال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس کی میں وضاحت کر دوں اب آپ کو۔ ایک صحابی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں، کئی دن جو ہے وہ پانی میں رہتے ہیں، اب ہمارے پاس جو مشکوں میں پانی ہوتا ہے، اگر وہ پانی ہم وضو کے لیے استعمال کریں تو پھر
پینے کے لیے پانی نہیں بچتا، وہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، تو اب کیا کرے کہ اگر وہ پانی جو ہم نے مشکوں میں رکھا ہوا ہے، وہی پانی اگر ہم جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کریں، وضو کے لیے، تو پینے کے لیے نہیں بچتا، تو کیا وہ پانی جو سمندر کا ہے جس در ہم سفر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح حلال ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی اور اس کا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لیا اور کہا کہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ پانی اور وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، جو بھی پانی کا جانور سارے کے سارے حلال ہیں سوائے درندوں کے۔ اس میں مگرمچھ درندہ ہے، کچھوا درندہ نہیں ہے، مینڈک درندہ نہیں ہے، مینڈک بھی حلال شوافی کے نزدیک، مینڈک بھی حلال، حدیث سے استدلال ہے ان کا، اور ان کے نزدیک کچھوا بھی حلال، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ جھینگا ہوتا ہے وہ بھی حلال۔ اگر جھینگی کے بارے میں بھی اختلاف ہے، جھینگا کیا مچھلی کی قسم سے ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اس کو مچھلی کی جنس سے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں مچھلی نہیں ہے۔ اگر یہ مچھلی ہے، جھینگا مچھلی ہے تو پھر حلال ہے، مچھلی نہیں ہے تو پھر حرام ہے۔ اور اس پہ مچھلی کا چونکہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو سمک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جھینگے کا نام علیحدہ ہی ہے، تو اس لیے احناف کے نزدیک جھینگا بھی نہیں بندہ کھا سکتا، تو شوافی کے نزدیک جھینگا بھی کھا سکتا ہے۔ اب شافعی المسلک جو لوگ ہیں وہ اکثر شام کے ساحلوں میں رہتے ہیں، تو کئی دن ان کو بیچاروں کو مچھلی نہیں ملتی، لیکن ان کے امام کا یہ فتویٰ ہے حلال ہے۔ وہ مقلد چونکہ امام شافعی کے ہیں، اب جو مجتہد ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، اگر اس کا استدلال درست نہ ہو، غلط ہو، تو اس کو پھر بھی سنگل ثواب ملتا ہے۔ تو وہ چونکہ مقلد ہیں امام شافعی کے، وہ کھا لیں گے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، کچھوا کھا لیں گے، وہ مینڈک کھا لیں گے، وہ جھینگا کھا لیں گے، وہ کوئی اور جو درندہ نہ ہو سمندری جانور جو ہے وہ کھا لیں گے، تو وہ جو ہے ان کے لیے حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسی حدیث کو سامنے رکھ کے، اب ان کے اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد میں فرق ہے۔ یہی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی، کہا کہ حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، آپ نے فرمایا کہ وہ پانی اور اس کا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ کہا کہ پانی کا جانور وہ ہوتا ہے جس کی تخلیق بھی پانی میں ہو اور جس کا رہنا سہنا بھی پانی میں ہو، اگر پانی سے جدا کرے تو مر جائے۔ کہا وہ ایک ہی جانور ہے مچھلی، کہ جس کو پانی سے جدا کریں۔ کہا کہ پانی سے جدا کریں، کچھوا خشکی کا بھی ہے، پانی کا ہے، مینڈک خشکی میں بھی رہ لیتا ہے، پانی میں بھی رہ لیتا ہے، تو وہ جانور جسے پانی سے جدا کریں مر جائے وہ پانی کا ہے۔ حدیث بتاتی ہے پانی اور اس کا جانور تمہارے لیے حلال ہے، تو وہ صرف مچھلی ہے، مچھلی کھا سکتے ہیں اور پانی کا کوئی جانور نہیں کھا سکتے۔ اور یہی اصل قول ہے، صحیح قول یہی ہے کہ پانی کا جانور وہ ہوتا ہے جسے پانی سے جدا کیا جائے تو مر جائے، تو کہا کہ وہ مچھلی ہے، صرف پانی کے جانوروں سے مچھلی کھا سکتے احناف کے نزدیک، اور کوئی جانور پانی کا نہیں کھا سکتے۔ اور اب کیڑے مکوڑوں کی بھی بات کر دیں کہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھا سکتے، ایسے جانور جن میں جن میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر جن میں خون ہو لیکن دم مصفوح نہ ہو، یعنی جاری ہونے والا خون نہ ہو۔ جیسے سانپ ہے، اس کے اندر خون تو ہوتا ہے لیکن جب اس کو کاٹا جائے خون بہے گا نہیں، بہنے والا خون نہیں ہوتا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر بہنے والا خون نہیں ہے یا پھر خون سرے سے ہے ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ اس میں سانپ بچھو وغیرہ آ جاتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے ان کو جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اور کیڑے مکوڑے، کسی قسم کے کیڑے مکوڑے، ٹڈیاں شڈیاں نہیں کھا سکتے۔ ایک ٹڈی ہے جو کہ فصلی ٹڈی ہوتی ہے، جو کہ اڑنے والی ہے، اور وہ مچھلی کی طرح کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، ہاں جی، وہ ان کو کسی زبان میں مکڑی کہتے ہیں، کسی زبان میں ٹڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کو جراد کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے نا، جراد۔ وہ فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، جس طرف وہ رخ کر لیتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے، وہ کھاتی ہے، اسی ٹائم فضلہ نکالی جاتی ہے، کھاتی جاتی نکالی جاتی ہیں، وہ فصلوں کی فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ جو فصلی ٹڈی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، وہ ایک خاص ٹڈی ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ وہ اگر اس کو ایسے ڈنڈوں سے مار دیا ہے، وہ گر گئی ہے، اسے کھا سکتے ہیں، مچھلی کی طرح اس کا بھی حکم ہے۔ تو چونکہ حدیث پاک میں جو آ گیا ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ استثنائی ہوگا دوسرے فارمولے سے جو کہ ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ دکانوں پہ گوشت لینے جاتے ہیں جانور کا،
ٹھیک ہے نا، گائے کا یا بکرے کا یا مرغیوں کا، تو انہوں نے پہلے ذبح کر کے رکھی ہوتی ہے. تو وہ اگر مسلمان ہے اور آپ کو پتہ ہے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ وہ ایماندار بندہ ہے، تو آپ اس سے لے لیں تو کھا لیں، تو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے. اگر ویسے بھی وہ آپ عام دکان سے اس کے بارے میں نہیں پتہ، یعنی آپ نیا دکاندار ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ اس سے گوشت لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگا. اگر اس نے مرا رکھا ہوا ہے، آپ کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر گناہ ہے کہ اس نے آپ کو حرام کھلایا ہے لیکن آپ کے لیے حلال ہے. تو اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے تو سامنے اگر کہہ دینا سامنے ذبح کر کے دے دو تو سامنے ذبح کر کے دے دیتے. لیکن مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ذبح کر کے رکھا ہوا ہے. اب گائے بھینس تو نہیں نا سامنے ذبح کر کے دیں گے، وہ تو پہلے انہوں نے بکرا وغیرہ ذبح کر کے رکھا ہوگا، تو آپ لے لیں گے تو آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے. اگر اس نے 2 نمبری کی کہ مرا کھلا دیا تو وہ اس کا گناہ اس کو ہے، آپ کو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، آپ نے چونکہ وہ حلال جانور کا گوشت لیا ہے. اور ایک اور بھی جو ہے مسئلہ آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ مرغیوں کو فیڈ جو کھلائی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ حرام کی آمیزش ہوتی ہے، خون شامل کر دیا جاتا ہے. اور ایک دفعہ میں کالم پڑھ رہا تھا تو کہا ادھر لکھا تھا کہ یہاں خنزیر کا گوشت جو ہے نا وہ بھی پیس کے فیڈ میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا مرغی کو کھانا کھلا دیتا ہے تو ایسا فیل کرنا، کیونکہ حرام جو خون جو ہے نا، خون اس کا بیچنا، شراب ہے اس کا بیچنا، خنزیر ہے اس کا بیچنا خریدنا، یہ بھی حرام ہے. حرام کو بیچ بھی نہیں سکتے، اس کو خرید بھی نہیں سکتے، اور اس کی کمائی کھا بھی نہیں سکتے. جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو اگر کسی کے پاس شراب ہے، کسی نے اس کو دی تھی، تو وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، وہ اس کو ضائع کرے گا، کیونکہ اس کا فروخت کرنا جو ہے وہ منع ہے. اب فیڈ جو ہے، وہ فیڈ اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ فیڈ جو ہے اس میں حرام ڈالا گیا ہے، اس میں خون ڈالتے ہیں یا اس میں جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ڈالتے ہیں یا گدھے کا گوشت ڈالتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ حرام ہے. وہ میرا لینا بنتا نہیں ہے، آپ کا بیچنا بنتا نہیں ہے. آپ بیچیں گے تو آپ بھی حرام کمائیے، اگر میں خرید رہا ہوں تو میں بھی غلط کام کر رہا ہوں. اب وہ رہی بات کو مرغیوں کو وہ کھلا دیا جاتا ہے، اگر مرغیوں کو وہ کھلا دیا جاتا ہے، آپ مرغی لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت سے بدبو نہیں آ رہی، اگر اس کے گوشت سے بدبو نہیں آ رہی تو پھر اس کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے. اگر بدبو ہی حرام کی اس کے گوشت سے آ رہی ہے، تو جیسے عام گوشت کی اسمیل ہے ویسی آ رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر بدبو آ رہی ہے غلاظت کی اس کے گوشت میں سے تو پھر جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اور ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی نے جانور نے غلاظت کھا لی ہے، بکرا رکھا ہے آپ نے، تو اس نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی حرام چیز نگل گیا ہے، بالفرض اس نے شراب پی لی ہے، وہ رکھی تو اس نے شراب پی لی ہے، یا کوئی چیز حرام تھی وہ جو ہے حرام چیز تو ہے وہ کھا گیا ہے، تو ایسے جانور کو جلابہ کہتے ہیں کہ جو گندگی کھاتے ہیں نا، گندگی. بعض لوگ جو ہیں انہوں نے جانور رکھے ہوتے تو ان کے جانور کیا کرتے ہیں، وہ پیشاب پیتے ہیں تو اس کے گوشت سے بدبو آتی ہے. تو اس جانور کو کیا کریں، وہ جلابہ کو 3 دن بند رکھیں. جب 3 دن بند رکھیں گے، اس کو حلال کھانا کھلائیں گے، صاف کھانا کھلائیں گے. ایسی مرغی کہ جس نے غلاظت کھائی ہوئی ہے اور اس کے گوشت سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کو جو ہے 3 دن صاف کھانا کھلا دیں تو وہ جو اس کی بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا گوشت جو بھی، کیونکہ اس میں ایک شرط ہے کہ اس کے گوشت سے بدبو نہ آئے. اگر اس نے حرام کھا لیا ہے تو اس کے گوشت سے بدبو نہیں آ رہی تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا کھانا حلال ہے. اگر گوشت سے بدبو آ رہی ہے پھر کھانا حلال نہیں ہے. بدبو ختم کرنے کا بھی طریقہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو 3 دن جو ہے بند کر کے رکھیں تو اس کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی. ہاں، مچھلی جو ہے وہ چاہے مچھلی جو بڑی مچھلیاں ہیں، شارک ہے، وہ بڑا حملہ کرتی ہے شارک، تو بڑی خطرناک مچھلی ہوتی ہے، لیکن مچھلی میں وہ درندگی نہیں ہوتی جو دوسرے میں آتی ہے. وہ مچھلی بھی آپ کھا سکتے ہیں. مچھلی جو ہوتی ہے وہ درندوں میں نہیں آئے گی، تو وہ مچھلی آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی کا جو ہے حدیث پاک میں عمومی حکم ہے. اور اگر بہت بڑی مچھلی ہے، وہ ایک حدیث ہے، حدیث عنبر، اسے حدیث عنبر کے نام سے جانا جاتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی جنگ پہ گئے تو وہاں جو ہے وہ ساحل پہ جب پانی جو ہے وہ ایک مچھلی چھوڑ گیا، پانی اب پیچھے چلا گیا، مچھلی ایک بہت بڑی، اتنی بڑی مچھلی کہ جو اس کا کانٹا ہے اس کو کھڑا کرے تو نیچے سے اونٹ گزر جاتا تھا. کہتے ہم
اتنے دن ادھر رہے تو اب ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا. اب موسم ادھر ٹھیک تھا، سرد تھا، تو وہ کتنے دن وہ مچھلی کھاتے رہے، اور اس کا ایک ٹکڑا ساتھ لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اتنے دن وہ مچھلی کھائی ہے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک تھی، حلال تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی، وہ مچھلی کا گوشت خود بھی کھایا، اتنی بڑی مچھلی تھی. تو جو مچھلی ہے چاہے وہ دوسرے جو ہے جانوروں کو سمندر میں کھاتی بھی ہے تو وہ درندوں میں نہیں آتی، کیونکہ اس کا جو حلت کا حکم ہے وہ عمومی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا پھر کسی فقیہ نے نہیں کہا کہ مچھلی درندہ ہوتی ہے. مچھلی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں چاہے وہ دوسری مچھلی کو کھاتی بھی ہو تو.